السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا بڑی عمر کا آدمی کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے؟ دوستو، جو ملحدین ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ کتب روایات سے مختلف احادیث اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو کتب روایات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، دیٹس اٹ۔ وہی صرف اللہ کا کلام ہے۔ آج کل ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتب روایات میں اس طرح کی روایات آئی ہیں کہ مرد جو ہے نا، جوان، وہ کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے۔ تو آئیے ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور یہ شیعہ سنی ہیں، سنیوں کے ہاں اور شیعوں کے ہاں یہ روایات دونوں کے ہاں موجود ہے۔ آئیے دوستو ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ روایت نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے دوستو، 3600۔ اس کے اندر جو روایت ہے کہ ایک خاتون آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ میں سالم کے گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حذیفہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں، حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے۔ تو نبی نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے عرض کی میں سے کیسے دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے؟ تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسکرا دیے۔ اب بعض جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، وہ اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں جی روایت کے اندر جو ہے نا کہ دودھ پلا دو، مطلب کسی برتن میں ڈال کے۔ میرا جتنے بھی روایت پرست ہیں سب کو چیلنج ہے، ایک روایت بتا دو جس کے اندر برتن کا لفظ موجود ہے، صاف پتہ لگتا ہے کہ کیا مراد ہے۔ دودھ پلا دو منہ لگا کے، یعنی جوان آدمی جوان عورت کی جو سینہ ہے اس میں منہ لگا کے دودھ پیے گا۔ آپ بولیں گے نہیں جی وہ برتن میں یا کسی اس میں، او بھائی روایت پیش کر دو جس کے اندر برتن کا لفظ ہے، تا قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ دوستو اب یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ یہ غریب روایت ہے، سوائے حضرت عائشہ کے اسے کوئی بیان نہیں کر رہا، اور خبر واحد تو قرآن کے مطابق بھی حجت نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ دو گواہ ہونا ضروری ہیں قرآن کے مطابق۔ دنیاوی معاملات میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اگر نبی علیہ السلام کی طرف کوئی چیز منسوب کرے ہو تو کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے جو گواہی دیں اس چیز کی۔ میں روایت پرستوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ دوستو اگلی روایت ہے صحیح مسلم کی 1453۔ حمید بن نافع وہ زینب سے روایت کر رہے ہیں کہ سلمہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کے پاس گھر میں ایک قریب البلوغت لڑکا آتا ہے جسے میں پسند نہیں کرتی کہ وہ میرے پاس آئے۔ آگے لمبی روایت ہے جس کے اندر وہی جو پہلے قصہ ذکر تھا۔ دوستو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ حمید بن نافع مستور ہے۔ معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے حمید بن نافع کو سکہ نہیں کہا، سچا نہیں کہا۔ متاخرین جو ہے نا، جو بعد کے لوگ ہیں، ان کی توثیق کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی تصدیق کرو۔ کیا مطلب تصدیق کرو؟ یعنی جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے وہ دیکھو وہ سچا یا جھوٹا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے حمید بن نافع، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے۔ اور اگر کوئی منکر قرآن روایت پرست یہ کہ جی شعبہ بن حجاج روایت کر رہا ہے اور شعبہ جو ہے ہمیشہ سکہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس پہ میں بہت جلد ایک ویڈیو بناؤں گا اور ثابت کروں گا شعبہ بن حجاج اکثر ضعیف راویوں سے بھی روایت کرتا ہے، اس لیے اس چیز کو بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہوئی۔ جو بعض شیعہ اور جو بعض ملحدین حضرت عائشہ پہ اٹیک کرتے ہیں نا کہ دیکھو ان کے پاس جوان لڑکا آتا تھا، مطلب ایک نیگیٹو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جوان لڑکے کا کیا کام، اور سلمہ کی یہ تنقید نقل کرتے ہیں۔ بھائی روایت ہی ضعیف ہے۔ حمید بن نافع جو راوی ہے اس کے زمانے کے لوگوں کی توثیق لائیں، متاخرین کی توثیق کوئی حجت نہیں ہے۔ اب میں بولوں قائد اعظم یا علامہ اقبال کا والد ان کا حافظہ کمزور تھا، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ کو کیسے پتہ؟
ہے نا. تو ہمیشہ تحقیق، جرح اور تعدیل یعنی تعریف اور تنقید اس زمانے کا بندہ اس کی قبول کی جائے گی، نہ کہ ایک راوی مرتا ہے تو اس کی وفات کے 40-50 سال بعد احمد بن حنبل پیدا ہو رہا ہے، بخاری پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس کو ثقہ کہہ رہا ہے، سچا کہہ رہا ہے. دوستو اگلی روایت جو ہے یہ امام شافعی کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہی لگ بھگ مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ ان کے پاس کوئی آ نہیں سکتا تھا جب تک وہ 5 دفعہ دودھ نہ پی لے. یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر سفیان راوی وہ مدلس ہے. اسی طرح دوستو جو عطا راوی ہے، مصنف عبدالرزاق آپ کے سامنے اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، اس نے بھی حضرت عائشہ کی مثال دی کہ آپ اپنی جو بھتیجیاں تھیں انہیں حکم دیتی تھیں کہ لوگوں کو دودھ پلائے. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ عبدالرزاق جو راوی ہے بذات خود مجروح ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو کتاب ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق، یہ مشکوک کتابیں ہیں. میں بہت جلد انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا وہ ویڈیو دیکھ کے. اور اسی طرح عطا کا ان سے ملاقات یا سماع ثابت نہیں ہے حضرت عائشہ سے، اس لیے یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوستو ایک اور جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ موطا مالک میں ہے، مالک عن نافع، اس ترک سے ہے یہ روایت، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اسے بھیجا کرتی تھی ام کلثوم کے پاس تاکہ دودھ پلائے. سالم جو ہے، جو عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ مجھے بھیجتی تھیں اپنی بہن کے پاس کہ جا کے دودھ پی کے آؤ تاکہ تم میرے پاس آ سکو، میرے رشتہ دار بن جاؤ گے نا. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ نافع جو ہے نا یہ اختلاط کا شکار تھا. اس کے جو زمانے کا بندہ ہے، اس کا معاصر ہم زمانہ ہے راوی میمون جو ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آخر عمر میں اختلاط کا شکار ہو چکا تھا، یعنی اس کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ روایت حافظے سے پہلے کی ہے یا بعد کی، یہ بھی بہت بڑا علل ہے، اس لیے یہ روایت بھی معلول قرار دی جاتی ہے، یعنی ضعیف قرار دی جاتی ہے. دوستو یہ جو روایت ہے نا کہ جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اسی کے پیش نظر ام المؤمنین اپنے بانجیوں اور بھتیجوں کو حکم دیتی کہ وہ اس شخص کو 5 گھونٹ دودھ پلا دے جسے دیکھنا یا اس کے سامنے آنا چاہتی تھیں، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہی کیوں نہ ہو. وہ پھر ان کے پاس آتا جاتا. دوستو یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر ابن شہاب الزہری ہے. بعض روایتوں میں وہ سماع کی تصریح کر رہا ہے، بعض میں وہ مدلس ہے. اور ابن شہاب الزہری یہ جو ہے نا، یہ اسی کے پیش نظر یہ جو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ ابن شہاب الزہری کی بات شروع ہوتی ہے. یعنی یہ جو راوی ہے نا ابن شہاب الزہری، دوستوں یہ روایات کے اندر نا اپنی کمنٹری شروع کر دیتا تھا. جس طرح کرکٹ کے اندر کمنٹری ہوتی ہے نا، چھکا لگا چوکا لگا، تو یہ روایت کے اندر اپنی باتیں بیچ میں ڈال دیتا. تو سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ نبی تک اس کی سند جاتی ہے. جس طرح خودکشی والا معاملہ ہے جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، امام بخاری کی پکڑ کی ہے میں نے کہ بھائی آپ نے ایسی روایت کیوں لکھی. تو اس کو ابن شہاب الزہری کو نا اس کی کلاس لی تھی. اس کے زمانے کا بندہ ہے ربیعۃ الرائے، اس نے اس کی کلاس لی ہے کہ بھائی تم جب نبی سے منسوب بات کیا کرو تو اس کو اپنی بات سے جدا کیا کرو. یہ بیچ میں نبی سے منسوب یہ حدیث بیان کرتا، بیچ میں اپنی کمنٹری شروع کر دیتا یہ ابن شہاب الزہری. اور یہ اسی کے الفاظ ہیں، اسی کی پیش نظر. حالانکہ اس کی جو روایات ہیں نا ابن شہاب الزہری کی بے سندی، علماء تو اس کو بالکل فضول مانتے ہیں، بلکہ اس کی جو سندن روایات بھی ہے جس کو یہ سند کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اس نے فلاں سے سنا. اس کا شاگرد تھا لیث بن سعد، ابن شہاب الزہری کا شاگرد تھا لیث بن سعد. اس نے اس کی پول کھولی ہے امام مالک کے سامنے، اس نے خط لکھا ہے امام مالک کو. اس نے کہا کہ اس کا تو حفظ کمزور تھا، ہم ایک دن آتے یہ کوئی اور بات کرتا، اس سے اگلے دن آتے اس کی بات کچھ اور ہوتی،
تیسرے دن میں آتا تو اس کی کچھ اور بات ہوتی، یعنی اس کے سوء حافظہ کی طرف اشارہ تھا، اور خود اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ابن شہاب زہری کو کہ میں نے کون سی بات کی ہے۔ یہ حال ہے ان روایات کا۔ اسی طرح دوستو اہل تشیع کے ہاں یہ روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، استبصار للطوسی، اس کے اندر بھی یہی ہے، کوئی آدمی کسی عورت کا دودھ پیے تو اس پہ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے اس عورت سے ریلیٹڈ، کیونکہ وہ اس کی ماں بن جائے گی، اور اس کی سند شیعوں کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ روایات قرآن کے خلاف ہے، شیعوں کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، حالانکہ یہ جو بندہ ہے نا توسی، یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ سچا سکا نہیں کہتے، وہ بعد والے اس کی وفات کے 50 سال بعد 100 سال بعد پیدا ہونے والے کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، سچا تھا۔ بھائی آپ کو کیسے پتہ؟ آپ تو اس کے زمانے کے بندے ہی نہیں ہو، اس کے زمانے والے تو خاموش ہیں، وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں، ایک بندہ بھی سچا نہیں کہہ رہا ہے اس کو اس کے زمانے میں سے۔ آپ نے دیکھا دوستو ان روایات کے اندر کتنا علل ہے۔ ایک تو اگر حضرت عائشہ تک اس کی سند کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی غریب روایت حجت نہیں ہوتی۔ امام عبد الرزاق آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے، اسی طرح ابراہیم نخعی اور شعبہ بن حجاج، یہ امام عبد الرزاق خود کہتے ہیں کہ ہم جو غریب حدیث کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن ہمیں جب اس سے واسطہ پڑا تب ہمیں پتہ لگا یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے۔ چاہے جتنا بھی بڑا صحابی ہو، اگر اس تک صرف ایک ہی بندہ نبی سے روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت کو کس طرح قبول کیا جائے گا؟ دنیاوی معاملات میں اگر 2 گواہوں کی ضرورت ہے تو نبی سے منسوب تو پھر زیادہ ہونے چاہیے لوگ، یہاں تو ایک حضرت عائشہ سے منسوب ہے، اس کی سند میں بھی کہیں ابن شہاب زہری آ رہا ہے، کہیں اس کے اندر سفیان راوی مدلس ہے، حضرت عائشہ تک بھی اس کی سند مشکوک ہے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے سند کو تب بھی خبر واحد حجت نہیں ہوتی قرآن کے مطابق۔ دیکھو قرآن میزان ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کو تولا جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی، یعنی صرف جو رضاعت ہوتی ہے، جو بچہ دودھ پیتا ہے خاتون کا اور کسی عورت کا، وہ اس کی پھر رضائی ماں کہلاتی ہے نا، وہ صرف 2 سال تک ہے۔ 2 سال کے اندر جس نے پی لیا وہ اس کا بیٹا بنے گا اور وہ اس کی ماں کہلائے گی، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد یہ کہانیاں ساریاں کہ جی وہ کوئی 30 سال کا بندہ، ہاں وہ کسی 35 سال کی عورت کا دودھ پینے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد برتن میں دودھ ڈالنا ہے، میں نے چیلنج دیا نا ویڈیو کے شروع میں، ایک روایت لے آؤ جس کے اندر برتن کا لفظ ہو کہ برتن میں ڈال کے دیا جائے۔ رضاعت کا مطلب ہی یہی ہے، منہ لگا کے پینا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روایت کے اندر لفظ ہے کہ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا آدمی ہے۔ اگر برتن مراد ہوتا تو پھر یہ جملہ تو ہوتا ہی نا، بڑا آدمی ہے، بھئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ تو برتن میں پیے گا، لیکن بڑا آدمی سے یہی مراد تھی کہ وہ منہ لگا کے پیے گا۔ یہ ساری ضعیف روایات ہیں، معلول ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اس لیے جتنے بھی ملحدین ہیں نا ان کا جو اعتراض ہے وہ نہیں بنتا۔ ہماری مین کتاب قرآن ہے، آپ قرآن کے ذریعے میں ثابت کر رہے ہیں رضاعت کبیر، رضاعت کبیر یعنی بڑے آدمی کا دودھ پینا۔ یہ تو اہل تشیعوں کے ہاں بھی اس کی سند صحیح ہے، جو استبصار للطوسی کے اندر روایت ہے، اور سنیوں کے ہاں تو بالکل صحیح بخاری کو قرآن کی طرح مانتے ہیں، صحیح مسلم کو قرآن کی طرح مانتے ہیں، ان کے ہاں تو صحیح ہے، بلکہ اللہ معاف کرے بعض لوگ آج بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی اگر اس پہ عمل کرنا چاہے، یعنی بڑی عمر کا آدمی دودھ پینا چاہے پی سکتا ہے۔ ایسے ایسے ڈرامے لگائے ہوئے ہیں ان منکرین قرآن، ان روایت پرستوں نے۔ یہ لوگ اللہ کی کتاب کے دشمن ہیں، یہ بخاری گروپ ہے، صحیح بخاری کو مانتے ہیں۔ مانو آپ کے گھر میں اگر کوئی غیر محرم آپ کا رشتہ دار رہتا ہے تو اس کو بولو ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا محرم بناتا ہوں، آپ کو دودھ پلاؤں گا، مانو گے؟ کہ آپ چاہو گے کہ آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کس کو اس طرح دودھ پلائے؟ آپ بولو گے جی برتن کا تو ذکر ہی نہیں ہے روایت میں، ایک روایت لاؤ جس میں برتن کا لفظ ہے، پھنس گئے نا۔
اس لیے زیادہ چالاکیاں اچھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ گلے پڑ جاتی ہیں۔ دوستو، ان منکرین قرآن روایت پرستوں سے بچ کے رہیں۔ انہوں نے اسلام کا جو نقشہ ہے، جو حلیہ ہے، وہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی کتاب تا قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کا محافظ میرا اللہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ قرآن کو تھامیں اور ان کہانیوں سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔